السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ معزز سامعین، آج فقہ کا آپ لوگوں کے لیے چھٹا سبق ہے، جس کا عنوان ہے نماز جمعہ کے مسائل۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھی گئی ہے جو سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ عام طور سے جمعہ کی نماز میں ہم اس سورہ کی تلاوت بھی سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر خاص طور سے جو 9 نمبر آیت ہے سورہ جمعہ کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مومنو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تمہیں اس کے بارے میں علم ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن کی خاص فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، کمپلیٹ سورہ اس نام سے اللہ رب العالمین نے اتارا ہے قرآن میں، اور اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے نماز جمعہ کے لیے کہا کہ آپ دوڑ پڑو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اور خرید و فروخت بیع و شراء آپ چھوڑ دو۔ اور یہی صحیح بھی ہے، جب خطبے کے لیے اذان دے دی جاتی ہے تو پھر بیع و شراء کرنا، خرید و فروخت کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے بھی اشارت ذکر کیا اور احادیث کے اندر بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن کی فضیلت کے تعلق سے احادیث بھی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طور پہ وارد ہیں۔ انہی احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا دن جس پر سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ تو یہ چار اسباب نبی کی اس نے بیان کیا کہ جمعہ کے دن کی فضیلت سے ثابت ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا، جنت میں داخل ہونا، جنت سے نکالا جانا اور قیامت قائم ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو ہمارا بھی وجود اس دنیا کے اندر ہوا، جنت سے نکال کر وہ زمین پر بھیجے گئے، تبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا موقع ملا، انبیاء اور رسل کی جماعت آئی۔ تو پھر قیامت قائم ہوگی تو وہ بھی عظیم دن ہوگا اور افضل دن ہوگا متقی اور پرہیزگاروں کے لیے، جنہیں داہنے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا اور سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین دے گا، اور جنت کی شکل میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ایسی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دوسری حدیث وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 وقت کی نمازیں اور جمعہ سے لے کے جمعہ تک، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ سب کے سب کفارہ ہے، کفارے کا سبب ہے، جو ان کے درمیان جو غلطیاں ہوتی ہیں جب کبائر سے بچا جائے۔ تو کبیرہ گناہوں سے اگر بچا جائے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد بہت سارا پوائنٹس ہے آپ لوگوں کے لیے جمع کیا گیا ہے، یہاں پر میں ایک ایک کر کے پوائنٹ پڑھتا ہوں۔ میں نے اشارتاً احادیث بھی لکھ دیا ہے کہ اس کے تعلق سے احادیث وارد ہیں اور کہاں پر یہ حدیث موجود ہے۔ سب سے پہلے میں نے لکھا کہ بلا عذر جمعہ چھوڑنے والوں کے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا ڈالنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد حممت ان آمر رجلا یصلی بالناس، میری خواہش ہوئی کہ میں کسی آدمی کو حکم دے دوں وہ نماز پڑھائے، ثم احرک علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا جو 5 وقتہ نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ غلام، عورت، بچے، بیمار اور مسافر کے علاوہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے، طبرانی کی حدیث ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لیس علی المسافر جمعہ، صحیح حدیث ہے کہ مسافر کے اوپر جمعہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سنن نبی داؤد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مزید لوگوں کا ذکر کیا کہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعہ،
کہ جمعہ کی نماز ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنا، الا علی اربعۃ، مگر کہ 4 لوگوں کے لیے، عبد مملوک، غلام، اور امرأۃ یا عورت، اور صبی یا بچہ، اور مریض یا بیمار۔ تو 4 اس حدیث کے اندر، اور ایک مسافر، یعنی 5 لوگوں کو اللہ رب العالمین نے واجب نہیں قرار دیا ہے ان کے اوپر کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھیں۔ البتہ اگر یہ مسجد کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس واجب کے دائرے میں یہ بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا سنت ہے، احادیث کے اندر اس کا ثبوت ہے، اور الحمدللہ مسلمان اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ جمعہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بکثرت درود بھیجنے کا حکم ہے، یہ سنن بہقی کی حدیث ہے، اور حاکم کے اندر بھی، امام حاکم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا صحیح سند کے ساتھ۔ جمعہ میں 2 خطبے ہیں، دونوں خطبے کھڑے ہو کر دینا سنت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ امام کو ممبر پر چڑھ کر سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ خطبہ جمعہ عام خطبے کی نسبت مختصر، اور نماز جمعہ عام نماز کی نسبت لمبی پڑھانی چاہیے، یہ بھی صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ جمعہ کے دن زوال سے قبل، زوال کے وقت اور زوال کے بعد سبھی اوقات میں نماز پڑھنا جائز ہے، اس کے تعلق سے احادیث وارد ہیں سنن نسائی کے اندر، اور وہ صحیح حدیث ہے، دارقطنی کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے، اور باقاعدہ خلفائے راشدین سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ شروع ہو چکا ہو تو آنے والے نمازی کو دوران خطبہ مختصر سی 2 رکعت، جس تحیۃ المسجد کہہ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک صحابی آئے، وہ بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر کے انہیں کہا کہ آپ کھڑے ہو اور 2 رکعت نماز پڑھو، تو یہ تحیۃ المسجد ہے، اور وہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی آئے اور وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا کہ یا سلیک، ان کا نام سلیک تھا، یا سلیک قم، اے سلیک آپ کھڑے ہو، فرقہ رکعتین، 2 رکعت آپ نماز پڑھیں، وتجوز فیہما، اور اختصار کے ساتھ یعنی مختصر نماز پڑھیں۔ ثم قال، پھر کہا کہ پھر آپ نے عام حکم دیا، اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن آئے، امام خطبہ دے رہا ہو، فلیرکع رکعتین، تو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، ولیتجوز فیہما، اور اس میں وہ مختصر طور پر نماز پڑھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ تحیۃ المسجد ہے، اور ظاہر سی بات ہے تحیۃ المسجد کو یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے اسے واجب بھی قرار دیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کام کو چھوڑ کر کے، خطبے کو چھوڑ کر کے تنبیہ کیا، اس سے پتہ چلا کہ واجب تحیۃ المسجد بھی ہے، اور بہت تاکید ہے حدیث کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی عمومی طور پر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو بغیر بیٹھے ہوئے 2 رکعت پڑھے ہوئے مسجد میں بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن ہمارے ملکوں کے اندر عجیب سی صورتحال ہے، اور باقاعدہ اگر کوئی کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنے گئے، امام خطبہ دے رہا ہو، تو نہ جانے لوگ کس طریقے سے ان کے اوپر کمنٹ کریں گے، اور کس طریقے سے جو ہے اس پر اور دوسرے انداز سے گفتگو کریں گے، تو یہ جہالت ہے، احادیث نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے۔ نماز جمعہ سے پہلے سنت مؤکدہ ادا کرنا ثابت نہیں ہے، یعنی کسی حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ نماز جمعہ سے پہلے بھی کوئی سنت مؤکدہ ہے، البتہ نوافل جتنی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، خاص طور سے تحیۃ المسجد ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، خواہ خطبہ ہو رہا ہو، تو نفلی نماز ظاہر سی بات ہے جتنا چاہیں پڑھیں، کوئی قید نہیں، 2 4 10 20، اگر آپ بہت پہلے اگر آدمی چلا جاتا ہے 8 9 بجے 10 ہی بجے تو اس کو بہت ساری نمازیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن سنت مؤکدہ کا کوئی ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ نماز جمعہ کے دوران کسی کو اونگھ آ جائے تو اسے اپنی جگہ بدل دینی چاہیے، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ دوران خطبہ اگر بات کرنا یا بے توجہی برتنا یہ سخت بیہودہ کام ہے، ظاہر سی بات ہے، حدیث کے اندر کہا اسے لغو قرار دیا گیا ہے۔ خطبہ جمعہ کے دوران گوٹھا مار کر کے بیٹھنا، گوٹھا کہتے ہیں کہ آدمی گھٹنوں کو سمیٹ لے یہاں تک کہ اس کے پیٹ سے مل جائے، اور دونوں ہاتھوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں کو ملا لے، تو یہ عام طور سے ایک سستی کی علامت ہے، اور اس سے جو ہے آدمی کے اوپر سستی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور ایسے ہی قلت اور بیان کی جاتی ہے کہ عام طور سے اس وقت کپڑوں کی قلت تھی صحابہ کرام کے زمانے میں، یا آج بھی اگر کسی کے پاس کپڑوں کی قلت ہے اور جو ہے اس طریقے سے بیٹھتا ہے تو بسا اوقات شرمگاہ کھلنے کا بھی ڈر اس کے اندر رہتا ہے۔ تو بہرحال علت کوئی بھی ہو، احادیث کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد اگر مسجد میں سنتیں ادا کرنی ہو تو 4 رکعت، اور اگر گھر جا کر کے ادا کرنی ہو تو 2 رکعت پڑھنی چاہیے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
تو مسجد میں پڑھے تو 2 رکعت کر کے پڑھے، یہ سنت مؤکدہ ہے، نبی کی وصیت میں ثبوت ہے، اور گھر میں اگر کوئی جائے مسجد میں نہ پڑھے تو 2 رکعت پڑھ لینا اس کے لیے کافی ہے۔ نماز جمعہ دیہات میں بھی ادا کرنا جائز ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ مدینہ کی جو شکل تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ دیہات کی ہی شکل تھی، اور نبی کریم وہاں جمعہ پر قائم کیا۔ اسی طریقے سے مدینہ کے ارد گرد جو آبادی تھی گاؤں بستیوں کی شکل، وہاں بھی جمعہ کی نماز قائم ہوتی تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قباء سے نکلے تو مدینہ اور مسجد قباء کے درمیان میں آپ نے ایک جگہ نماز پڑھی، جمعہ کا خطبہ دیا، اور اس جگہ آج بھی مسجد جمعہ بنا دیا گیا ہے۔ آج تک وہ جگہ معروف اور مشہور ہے، لوگ جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنا بہتر ہے، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کے بجائے صرف ظہر ہی ادا کر لیا جائے تو بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں، سنن نبی داؤد ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے۔ آخری نقطہ پوائنٹ جو میں نے جمع کیا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد احتیاطی نماز ظہر ادا کرنا حدیث سے ثابت نہیں۔ بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے وہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور بعد میں 4 رکعت احتیاطی ظہر بھی پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے دین کے اندر نئی ایجاد ہے، بدعت ہے، اس سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کا بھی محافظ بنائے اور جمعہ کی نماز کی بھی محافظت کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ جمعہ کی نماز کے لیے ہمیں وقت سے خطبے کے شروع ہونے سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی توفیق دے، تاکہ ہم اس رجسٹر کے اندر شامل ہو سکیں جس میں فرشتے ان لوگوں کا نام لکھتے ہیں جو جمعہ کے دن حاضر ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث کے اندر اس کا ثبوت ہے، اور مختلف قسم کے عبادات کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، نمازوں کی، قرآن کی تلاوت کی، سورہ کہف کی، اور اس طریقے سے اور بھی جمعہ کے دن ایک گھڑی بھی بہت ہی افضل گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور صحیح قول کے مطابق وہ سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے جمعہ کے دن، جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک بنائے اور ہمیں ہر طرح کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ کے ایمان پر قائم دائم رکھے، اور خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ایک ساتھ اکٹھا ہونے کی توفیق دے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔